281वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 16वां बाब, पहली आयत से लेकर 17वें बाब की 27वीं आयत तक। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू बीवी ना करना। इस जगह तेरे यहाँ बेटे बेटियां ना हों, क्योंकि खुदावंद उन बेटों और बेटियों की बाबत जो इस जगह पैदा हुए हैं और उनकी माओं की बाबत जिन्होंने उनको विलादत दी और उनके बापों की बाबत जिनसे वो पैदा हुए, यूं फरमाता है कि वो बुरी मौत मरेंगे, ना उन पर कोई मातम करेगा और ना वो दफन किए जाएंगे। वो सतह जमीन पर खाद की मानद होंगे। वो तलवार और काल से हलाक होंगे और उनकी लाशें हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तू मातम वाले घर में दाखिल ना हो और ना उन पर रोने के लिए जा, ना उन पर मातम कर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैंने अपनी सलामती और शफकत और रहमत को इन लोगों पर से उठा लिया है और इस मुल्क के छोटे बड़े सब मर जाएंगे। ना वो दफन किए जाएंगे, ना लोग उन पर मातम करेंगे और ना कोई उनके लिए जख्मी होगा, ना सर मुंडाएगा। ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएंगे ताकि उनको मुर्दों की बाबत तसल्ली दे, और ना उनको दिलदारी का प्याला देंगे कि वो अपने माँ बाप के गम में पिए। और तू ज़ियाफत वाले घर में दाखिल ना होना कि उनके साथ बैठकर खाए पिए, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं इस जगह से तुम्हारे देखते हुए और तुम्हारे ही दिनों में खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हे और दुल्हन की आवाज मौकूफ कराऊंगा। और जब तू ये सब बातें इन लोगों पर जाहिर करे और वो तुझसे पूछे कि खुदावन ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे खिलाफ कही, हमने खुदावन अपने खुदा के खिलाफ कौन सी बदी और कौन सा गुनाह किया है, तब तू उनसे कहना, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और गैर माबूदों के तालिब हुए और उनकी इबादत और परस्तश की और मुझे तर्क किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया, और तुमने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की, क्योंकि देखो, तुम में से हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी करता है कि मेरी ना सुने। इसलिए मैं तुमको इस मुल्क से खारिज करके ऐसे मुल्क में आवारा करूंगा जिसे ना तुम और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, और वहां तुम रात दिन गैर माबूदों की इबादत करोगे, क्योंकि मैं तुम पर रहम ना करूंगा। लेकिन देख, खुदावंद फरमाता है, वो दिन आते हैं कि लोग कभी ना कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को शुमाल की सरजमीन से और उन सब मुमलकतों से जहां जहां उसने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और मैं उनको फिर उस मुल्क में लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया था। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं बहुत से माहीगीरों को बुलवाऊंगा और वो उनको शिकार करेंगे, और फिर मैं बहुत से शिकारियों को बुलवाऊंगा और वो हर पहाड़ से और हर टीले से और चट्टानों के शिगाफों से उनको पकड़ निकालेंगे, क्योंकि मेरी आंखें उनकी सब रवशों पर लगी हैं। वो मुझसे पोशीदा नहीं है और उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छुपी नहीं, और मैं
پہلے ان کی بدکرداری اور خطاکاری کی دونی سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروہ چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراث کو اپنی مکروہات سے بھر دیا ہے۔ اے خداوند، میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بتلان اور بے سود چیزیں۔ کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے؟ اس لیے دیکھ، میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17واں باب۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہیں، میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام جن کو تو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لیے بنایا لٹاؤں گا، اور تو از خود اس میراث سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اس ملک میں جسے تو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا، کیونکہ تم نے میرے قہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اے خداوند اسرائیل کی امید گاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا ہے۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ دیکھ، وہ مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے؟ اب نازل ہو۔ میں نے تو تیری پیروی میں کڈریا بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی۔ تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا۔ تو میرے لیے دہشت کا باعث نہ ہو، مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے۔
مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں، پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ وہ ہراساں ہوں، پر مجھے ہراساں نہ ہونے دے۔ مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے۔ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہان یہودا آتے جاتے ہیں، بلکہ یروشلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو، اور ان سے کہہ کہ اے شاہان یہودا اور اے سب بنی یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو، جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہوں اور تربیت نہ پائیں۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے، یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو، تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور امراء داخل ہوں گے۔ وہ اور ان کے امراء، یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا۔ اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے قصروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔